جی السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد وسیم ہے۔ آج ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو آج ہم ایک بات کریں گے گبھن جانور کی تیاری کے بارے میں۔ یہ بات یا یہ سیشن ہم بات کر رہے ہیں عام فارمر کے لیے۔ عام روٹین میں جیسے گھروں میں جانور رکھے ہوتے ہیں، گائے بھینسیں، تو ذمہ دار بھائی جو یہ جانور رکھتے ہیں اس میں گبھن جانور کی تیاری میں کچھ غلط کرتے ہیں۔ دیکھیں، پیسے کے پیچھے کچھ جیسے اینیمل ویلفیئر ہوتے ہیں، اینیمل کے مطلب تھوڑے سے کچھ حقوق ہوتے ہیں اور ان کی تیاری ہوتی ہے یا کیئر ہوتی ہے، وہ انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ گھر میں جو بھی بندہ جانور رکھتا ہے نا، وہ سب اسی کے محتاط ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اللہ پاک نے قرآن میں بھی فرمایا کہ یہ جانور آپ کے فائدے کے لیے بنائے گئے۔ تو یہ جب ہمارے فائدے کے لیے بنائے گئے ہیں تو ایک جاندار چیز ہے، بے زبان چیز ہے، تو اس کی کیئر بھی ہم نے کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے محتاط ہوتے ہیں۔ تو اس کی کیئر میں یہی ہوتے ہے جو فیڈ وغیرہ ہوتی ہے۔ عام فارمر حضرات، ذمہ دار لوگ دیکھتے ہیں کہ جانور اب دودھ دینے کے بعد ڈرائی ہو گیا، سوکھ گیا ہے، تو وہ اس کی خوراک منڈا وغیرہ سب کچھ بند کر دیتے ہیں۔ تھوڑا گھاس پھوس پہ اس کو رکھتے ہیں تاکہ اس کا گزارا ہو جائے۔ تو سب یہ بہت غلط ہے۔ دیکھیں، جو ذمہ دار فصل لگاتے ہیں ان کو فصل کے لیے ڈی اے پی، یوریا، یہ کھاد وغیرہ کی ضرورت ہے۔ جب وہ اس طرح کرتے ہیں، پانی بھی ڈالتے ہیں، تو ان کی بڑھوتری اور فصل کی نشو و نما کی شکل میں نظر آتی ہے۔ تو جانوروں میں بھی اسی طرح ہے کہ ان کی بھی کیئر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب جانور آپ کا پریگننٹ ہوتا ہے، گبھن ہوتا ہے، آخری 3 مہینے چل رہے ہوتے ہیں، تو اس جانور کی اپنی جسمانی ضرورت کے ساتھ ساتھ بچے کی ضرورت پڑتی جاتی ہے، کیونکہ آخری مہینے لاسٹ ٹرائمیسٹر چل رہا ہوتا ہے، تو اس میں بچے نے میکسیمم وزن گین کرنا ہوتا ہے، میکسیمم زیادہ سے زیادہ وزن اس کا بڑھنا ہوتا ہے۔ اس کی ہڈیوں کو منرل وغیرہ سب چیز کی اس امینو ایسڈ کی ضرورت ہوتی ہے، انرجی کی ضرورت ہے خاص طور پر۔ تو اس میں جو پرانے طریقے کی، پرانے دور کی تیاری ہے وہ ہے لوگ دیسی گھی دے دیتے ہیں، تیل دے دیتے ہیں، ہفتہ بعد دے دیتے ہیں، 20 دن بعد دے دیتے ہیں۔ دیکھیں آپ، تو تیل دیتے ہیں، گھی دیتے ہیں 10 دن، ہفتہ بعد۔ بچے کو ڈیلی بیسس پہ ضرورت ہے، وہ ایک پراپر ڈائٹ فیڈ کی شکل میں آپ دیں گے تو اس کی انرجی پوری ہوگی۔ اگر آپ نہیں دیتے تو جانور جو ہوتا ہے وہ مائنس انرجی میں چلا جاتا ہے۔ جب مائنس انرجی میں جاتا ہے تو اس میں آپ کے فردر باقی معاملات گڑبڑ ہونا شروع ہوتے ہیں۔ وہ تب ہوں گے جب آپ کا جانور بچہ دینا شروع کرے گا، تو تب آپ کو ادھر زہر ہونا شروع ہوں گے۔ یہ عام جانور کے حق میں ہے۔ باقی جو ڈیریز ہیں جہاں پہ ویٹ کام کر رہے ہیں، وہ تو الحمدللہ اچھی پریکٹس کے ساتھ اور ایک فارمولیٹڈ فیڈ ڈالتے ہیں۔ تو عام فارمر یہیں سے مطلب ایک اس کے ڈیری کے اپنے جانوروں کے سائیکل یہاں سے شروع ہوتا ہے، وہاں سے شروع ہو کر اینڈ یہ ہوتا ہے جانور کو سیل کرنا مجبوری بڑھ جاتی ہے، تو اس میں پروڈکشن بھی سارا کچھ وہ لاس میں آتا ہے۔ تو اس کی آگاہی یہی ہے کہ آپ جانور کو مائنس انرجی، نیگیٹو انرجی بیلنس جس کو کہتے ہیں، اس سے بچائیں۔ اگر یہ جانور نیگیٹو انرجی میں چلا گیا تو آپ کوئی ایسے مسائل، جیر کا پھنس جانا، بچے کا کمزور ہونا، سوتک کا بخار ہونا، جانور کا میلا نہ نکالنا، دوسرے آخر پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کا وزن کم ہوتا ہے۔ جب بچے کا وزن کم ہوگا تو الٹیمیٹ وہ جو بریڈ بننی ہے، آپ کا نیکسٹ ڈیری کا جانور بننا ہے جس نے دودھ دینا ہے یا اگلی نسل بننی ہے، وہ شروع سے ہی بیمار ہو جائے گا، مطلب اس کی امیونٹی کم ہوگی، اور جو آپ ڈیلی بیسس پہ ویٹ گین اس کا چاہیں گے وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ تو اگر آپ کا بچہ مطلب جانور نیگیٹو انرجی بیلنس میں نہیں ہے تو آپ کو کیا نام ہے اس کا 30 kg، 30 کلو 40 کلو کی کٹی ملے گی، تو وہ 1.25 سال میں 300-400 کلو وزن گین کرے گی۔ تو آپ کی بریڈنگ کے لیے جانور جلدی تیار ہوگا۔ اور جو سب سے اہم مسائل آتا ہے وہ ریپروڈکشن کا ہے۔ آپ کا جانور بار بار
یا تو ہیٹ میں آتا نہیں ہے، آئے گا تو ٹھہرے گا نہیں، تو بار بار آپ انسیمینیٹ کریں گے تو اس میں بھی آپ کا ڈیلی بیسس پہ نقصان ہوگا۔ تو لہٰذا آپ اپنے جو گبن جانور ہیں ان پہ غور کریں، ان کی تیاری پہ غور کریں، ان کو ایک میٹابلائزیبل انرجی چاہیے اور اس کی ایک اپنی سی پی ہے، اس پہ کام کریں۔ تو اس کے بغیر آپ کے جانور کا کوئی مطلب، ان مسائل کا حل اور کوئی نہیں ہے۔ ان کو نیگیٹو انرجی سے بچائیں، اچھی فیڈ ڈالیں اور اپنے سورس کے مطابق ہی فیڈ ڈالیں، اچھی ڈالیں، کوشش کریں ان کی ریکوائرمنٹ پوری ہو۔ جب جانور کی ریکوائرمنٹ پوری ہو، جتنا جینیٹیکلی مطلب سٹرانگ ہوتا ہے، جتنا بھی اس کے جینیٹک میں دودھ کی پروڈکشن کا لیول ہوتا ہے، تب وہ جانور گین کرتا ہے، تب آپ کو پرفارمنس دکھاتا ہے۔ اس کے بغیر پرفارمنس نہیں دکھاتا۔ یہ صاف ظاہر ہے، ایک چیز شروع سے اگر ڈسٹرب ہے تو وہ آپ کو مطلب اپنی پیک پہ نہیں آئے گا، پروڈکشن نہیں دکھائے گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ہے، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔